پاکستان میں تیزی سے الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور مہذب ملک جہاں آزادی سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں۔ اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں، پھر سیٹنگز میں جائیں، پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ رستم بھائی کو لیتے ہیں۔ ہاں جی رستم بھائی۔ ہاں جی سر جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی سر جی بالکل ٹھیک سر، جلدی جلدی فٹافٹ ٹھکا ٹھک۔ ہاں مجھے پتا ہے وقت نہیں ہے، تو میں اب آپ سے صرف ایک گزارش کروں گا، آپ نے اتنی ساری جو ہے وہ چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں، یار ایک کام کریں پلیز، مجھے آپ کی جو نا وہ ملحد کی تفسیر چاہیے 94 اشرا، اس میں ایک دو ورسز ہیں، میں وہ صرف آپ کی تشریح چاہتا ہوں اس کی۔ اچھا ورس کون سی ہے سورہ 94 اشرا، اس کی 5ویں اور 6ٹھی ورسز کو لے، چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں تاکہ اور لوگوں کو موقع ملے، کافی دور لوگ بیٹھے ہوئے کافی دیر سے، دکھا دیں۔ ہاں پھر اب یہ ذرا اردو کی بھی کھول لیتے ہیں ہم، تاکہ کسی کو کوئی وہ نہ رہے۔ ڈاکٹر سار احمد کی کھول لیں، مرضی ہے سر، جس کی مرضی کھولے، ترجمہ سمپلی بھی چل جائے گا، لیکن آپ نے صرف یہ ہے کہ یہ دو صرف ورسز ہیں، اور میں نے اس پہ ایک تو آپ کی تشریح چاہیے، تفسیر چاہیے، دوسرا اس کی وہ چاہیے کیوں بھائی، سوال ہے میرا بھائی کیوں بھائی، پڑھے ذرا اس اچھا کو۔ تو یقیناً مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے، یہ دو بار ہوگی بات، 5 اور 6 دسو ایک عربی میں، پڑھے۔ ہاں فانا مال سر یسرا، تو یقیناً مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ اچھا، اور آگے انا مال اسرے یسرا، یعنی ایک میں فا ہے اور ایک میں انا ہے، بس یہ فرق ہے۔ سو انڈیڈ اینڈ انڈیڈ، اچھا ایک میں سو ہے اور ایک میں ویسے انڈیڈ ہے۔ undoubtedly along with hardship there is ease، so undoubtedly along with hardship is ease۔ یار مجھے اس میں کیا خاص بات ہے جو اس کو 2 دفعہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ کہیں گے آپ کو، وہ کہیں گے بھئی آپ کو نہیں یہ چیز سمجھ آئے گی، تو ہم ذرا اس کا تھوڑا محلے وقوع بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جو یہ قرآنسٹ کے لیے اصل میں یہ پھکی ہے، جو قرآنسٹ ہے نا، قرآنسٹ، یہ مقدمہ آپ رکھ سکتے ہیں قرآنسٹ کے سامنے۔ جو حدیثوں کو اور پوری باقی کی لٹریچر کو مانتا ہے، وہ کہے گا کہ ہاں بھئی اس کے پیچھے کوئی محل وقوع ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ بات کی گئی، اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2-3 دفعہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ بھی ایک کے پیچھے، آپ قرآن نے بہت دفعہ کیا، یہ ریپیٹیشن ہے، وہ تکرار کرتے رہتے ہیں، تو لیکن ایک ہی میں ایک کے پیچھے وہی بات ہے خواہ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ جیسے وہ میں زور دے کے کہتا ہوں نا، میں نے ایک دفعہ کہہ دیا، سنائی نہیں دیا، دوبارہ کہتا ہوں۔ مطلب آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے قابل ہے، وہ ایک کتاب ایسی نہیں بنا سکے کہ وہ ایک سمپل الفاظ لکھ دیتے لوگوں کو کہ وہ ریپیٹیشن نہ ہوتی، وہ ایک بات لوگوں کو سمجھ آ جاتی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو صاف صاف بنایا، وہ بیچارہ یہاں پر زور لگا کے کہہ رہا ہے، ہارڈ شپ کے بعد جو ہے پھر 2 دفعہ۔ اب وہ اگر فار ایگزامپل ہم اس طرح کی جو اور ریپیٹیشن ہے وہ نکال دیں، تو قرآن کی جو اس کی ضخامت ہے، وہ کیا کہتے ہیں، جو موٹائی ہے، وہ کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر یہ ہم نکال دیں، فار ایگزامپل اگر یہ نکال دیں ایک اس میں سے، دونوں میں سے آپ جو مرضی چوز کر لیں، تو کیا اس پورے قرآن کی صحت پہ کوئی اثر پڑنا ہے؟ کوئی میسج لاسٹ ہوگا؟ اور اس میں یہ ہے کہ چیپٹر 6 ورس 125 میں بھی ابن کثیر کی اس پہ وہ پڑھ رہا ہوں، اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کوئی ایسی آپ کے اوپر وہ نہیں بوجھ ڈالتا جس کو آپ اٹھا نہ سکیں، اور accommodating a needs containing no difficulty hardship and burden۔ تو یہ اسی لیے ہم اپنے ورلڈ ویو کے، ہمارے ورلڈ ویو کے حساب سے اس کے اندر یہ کوئی خاص باتیں اس کے اندر نہیں لکھی ہوئی۔ اب اس کا اگر کوئی اس کا محل وقوع ہے، ہو سکتا ہو جو ابھی میں نہیں چلے، ہاں بس آپ یہ کیجیے گا، اسٹوئک جب ہے نا مفتیٰ صاحب سے پوچھے گا کہ ایک اگر کوئی اس کی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کبھی پوچھ لیں ایسی چلتے چلتے آخر میں چھوٹے سوال کے طور پہ کہ اگر ان میں سے ایک ہم نکال دیں قرآن میں سے،
تو کیا قرآن کی صحت پہ یا اس کی میسیج پہ اوور آل کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ یہ وہی میسیج ہے جو 2 لائنوں میں لکھا گیا، شاید وہ کاپی ہو گیا، ڈبل ہو گیا، تو اگر ایک لائن ہم ڈیلیٹ کر دیں تو کوئی فرق پڑنا اس سے؟ میرے خیال سے تو چلیں یہ الجلالین ابن کثیر کی تو مجھے نہیں ملی، لیکن الجلالین کی اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کامنٹری ہے کوئی یہ اسی سورہ کی نا 6 آیتوں کی. تو یہ الجلالین کی کامنٹری ہے کہ ڈڈ وی ناٹ ایکسپینڈ an interrogative meant as affirmative in other words، یعنی یہ ایک طریقے کا rhetorical question ہے کہ in other words we did indeed and expand your breast، ہم نے تمہارے سینوں کو کھول دیا او محمد by means prophethood، یعنی حضرت محمد کے لیے بات ہو رہی ہے یہ کہ حضرت محمد کے سینوں کو کھول دیا through prophethood. اچھا جی، and relieve you of your burden، اور آپ کو آپ کے اوپر جو وزن تھا اس کو اٹھا لیا. اب اس کے بھی پیچھے اور کوئی ساق و سباق نہیں دیا، یہ جنرل بات ہو رہی ہے کہ ظاہر بات ہے پہلے زندگی سخت تھی لیکن پھر پروفٹ ہوڈ ہو گیا. ایک طرف کہتے ہیں کہ اس سے زندگی ان کی مزید سخت ہو گئی، پہلے تو بڑے مزے میں تھے، وہ عمران خان والی بات کہ مجھے اللہ سب دے چکا تھا، مجھے سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ آگے that which weighed down your back, this is similar to where God says that God may forgive you for what is past of your sin. یہ اسی حوالے سے بھی اس سے جوڑا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے پہلے کے گناہ تھے وہ معاف ہو گئے. اور یہ اگر حضرت محمد کے کانسیپٹ میں بات ہو رہی ہے تو یہ مفتی صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے which weighed down your back، کیا پہلے ان کی کیا کوئی گناہ تھے یا کوئی ان کے اوپر جو پہلے کا جو بوجھ تھا وہ بوجھ اللہ میں نے اتار دیا پروفٹ ہوڈ دے کے. ڈڈ وی ناٹ ایگزالٹ یور مینشن، کیا ہم نے آپ کی موجیں نہیں کرائی بیسیکلی. فور یو آر مینشنڈ سنیں فور یو آر مینشنڈ ویئر آئی ایم مینشنڈ ان دا کال اناؤنسنگ ریٹائر. یہاں پہ میرا خیال یہ رسول اللہ نا اپنی اس کو لے گئے ہیں، اللہ میں ان کی گواہی دے رہے ہیں کہ کیا میں نے تمہارے رتبے بلند نہیں کر دیے، تمہیں ہم نے وہ دے دی، پروفٹ ہوڈ دے دی، تمہیں فائدہ دے دیا کہ ان دا کال اناؤنسنگ دا ٹائم آف پریئر، یعنی اذان میں بھی تمہارا ذکر ہوتا ہے. ان دا سیکنڈ کال ٹو پریئر اقامہ، in the witnessing there is no God but Allah is his messenger. جو فرائیڈے سرمن، یعنی ہر جگہ پہ آپ کی جے ہو گئی ہے بیسیکلی. یار یہ ویسے ایک پوائنٹ میں ہے، یہ ہمارا جو مقدمہ ہم دیتے ہیں نا یہ ہم نے اسی کے اوپر رکھ دینا کہ یہ الانشراح جو ہے یہ آیت جو ہے یہ بتاتی ہے حضرت محمد کا مقصد کیا تھا. اپنی ہم تو یہی کہتے ہیں نا، ایک جے بندہ کروانا چاہتا ہے، لوگ اپنی جے کرواتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں. اور پھر آگے فور ٹرولی، جو اب آتی ہے بات کہ جو ہارڈ شپ ہے آپ کے اوپر اس کے بعد آسانی آئے گی. بے شک ٹرولی ود ہارڈ شپ کمز ایز، اور اس کے اوپر آپ کی ہارڈ شپ کے بعد آپ کی آسانی آئے گی. سو وین یو آر فنشڈ فرام پرفارمنگ پریئر ٹوئل ایگزرٹ یور سیلف ان سپلیکیشن ٹو گاڈ، اور اللہ کے آگے سر جھکا دو. تو اینیوے تو یہ چھوٹی یہ 6 آیتیں. اچھا تو اس کا یہ اب یہ سورہ جو پڑھی ہے اس کے اندر کوئی واقعہ تو نہیں انہوں نے بتایا مجھے، میں اس کو ایز اے جنرل ہی لوں گا. جی ہاں. اور اس میں صاف پتہ چل رہا کہ یہ رسول اللہ کی شان میں ایک طریقے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ میں کہہ رہے ہیں جو کہ اللہ میاں از دا فیک آئی ڈی آف حضرت محمد ایز اے ناقدین، ایز اے آؤٹ سائڈر، ایز اے اسکیپٹیکل. تو آپ کے ایمان سے تو آپ اس کو مان دیں گے کیونکہ آپ کا ایمان اندھا، لیکن انٹلیکچولی اسپیکنگ، نیوٹرلی لوکنگ، اسکیپٹیکلی لوکنگ، یہ تو یہی لگ رہا ہے جو ہمارا مدعا ہے کہ حضرت محمد نے سارا ڈرامہ کیا ٹو اپنا بول بالا کرنے کے لیے. اور انہوں نے اس میں یہاں پہ کیونکہ وہ ہر چیز کا اللہ میاں کا نام لگا دیتے تھے، اللہ میں نے کہہ دیا کہ کیا، تو ہاں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں اور چلے آخر میں یہ بھی ہے کہ ابن مریم کا آگے کامنٹ، ایک سیکنڈ، ابن مریم کا کامنٹ آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں ان دا کانٹیکسٹ آف ڈسکشن اٹ واز ایشورنس ٹو پروفٹ مشن از ٹف بٹ یو ول گیٹ ایز آفٹر دا ٹف ٹائمز. ہاں ٹھیک. ہاں اور ساتھ لالچ دیا گیا. ہاں 2 دفعہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ زور لگایا گیا نا. میں پوچھ رہا ہوں اگر وہ ایک دفعہ نکال دیں تو کیا یہ میسج ڈیلیور ہو جائے گا پروفٹ محمد تک؟ نہیں، اس پہ آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ کبھی کبھار ہم 2 دفعہ ایک بات کرتے ہیں اس کو ایمفسائز کرنے کے، اس کی امپورٹنس ایمفسائز کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں we can do this. سو یہ I don't know، لیکن اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے نا اس پہ فوکس کریں کہ یہ حضرت محمد کی جے کے لیے یہ اترا گیا. چلے ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہم نے تو کام ہے، ہمارا کام ہے کیڑے نکالنا. تو چلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کیڑے بیچانا نہ نکالیں، کیڑے ایسے نکالیں جس پہ پھر ان کے ساتھ ٹک بھی کرے. وہ کیڑا فضول کا کیڑا نکالنے سے وہ ٹھیک ہے، آپ اس کو لٹریری سینس میں تو آپ اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن لٹریچر میں بھی ایسے اکثر ہوتا ہے لوگ 2 دفعہ ایمفسائز کرنے کے لیے بات کرتے ہیں. چل ٹھیک ہے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.